وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، دو جہاں کے سرور، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا، بندہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ اکرام علیہ رضوان پر جنہوں نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ حیث کانا، جو جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور مدینہ میں تشریف فرمائے، مکے سے پڑھیں گے پھر بھی حضور تک آواز پہنچے گی، مدینہ کی کسی کونے سے پڑھیں گے پھر بھی پہنچے گی، دنیا میں جس جگہ سے درود پاک بھیجیں گے آواز پہنچے گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ابعد وفاتی کا، کیا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آواز سنیں گے؟ پردہ فرمانے کے بعد بھی آواز پہنچے گی؟ حضور نے فرمایا بعد وفاتی، ہاں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی درود پاک کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ وجہ یہ ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معلوم ہوا کہ ہم جس جگہ سے بھی درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کریں ہماری آواز پہنچتی ہے، حضور ہماری آواز سنتے۔ ہم چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں، ہماری آواز حضور کے کانوں تک پہنچتی ہے، حضور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب درود پاک سنتے ہیں تو ہماری فریاد بھی سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے، اتنا تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے، کوئی دل سے پکارے تو وہ سنیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے درود پاک اس تصور سے پڑھتے رہیں کہ ہماری آواز ہمارے آقا سن رہے ہیں، ہمیں سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ آج بھی فرماتے ہیں، آج بھی کوئی زائر مدینہ روزہ انور پر حاضری دینے والا حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے حضور پہلی جواب ارشاد فرما دیتے ہیں، پہلی سلام ارشاد فرما دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا ہے۔ موضوع میرا حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو نور بنایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تمہارے پاس نور مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ نور کا ایک معنی کتابوں میں یہ لکھا ہے،
ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ، نور وہ ہے جو خود ظاہر اور دوسرے کو ظاہر کرنے والا، خود ظاہر اور جو نسبت پا جاتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا خود تو ظاہر ہیں، پچھلی امتی بھی جانتی ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، پتھر بھی جانتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، درخت بھی جانتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، ہر چیز پہچانتی ہے کہ حضور رب کے نبی ہیں۔ اور حضور ایسے نور ہیں کہ خود تو ظاہر ہیں، جس سے نسبت ہو جاتی ہے اسے بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ مکے کو حضور سے نسبت ہوئی، مکہ تمام کائنات کی دلہن بن گیا، مدینے کو حضور سے نسبت ہوئی، پوری کائنات کا نگینہ بن گیا۔ جس پتھر کو نسبت ہوئی وہ پتھر پوری کائنات کی نظریں اس پر جم گئی، اس حجر اسود پر جم گئی۔ جس چیز سے بھی حضور کی نسبت ہو گئی رب تعالیٰ نے اس کو بلندیاں عطا فرما دی۔ جن صحابہ کی حضور سے نسبت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان کو تمام جہان کے لوگوں پر برتری عطا فرما دی۔ ایسی برتری دی کہ نبیوں کے بعد، انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضور کے صحابہ ہیں۔ اور جس اہل بیت سے حضور کی نسبت ہوئی، تمام گھر والوں، تمام دنیا کے جو اہل بیت ہیں ان سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام نے ان کو مرتبہ عطا فرما دی۔ اور بھی گھر والے ہیں اور انبیاء کے بھی گھر والے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ جس طرح باقی نبیوں کے صحابہ سے افضل، اس طرح حضور کے گھر والے دیگر کے گھر والوں سے افضل۔ جس کو حضور سے نسبت ہوئی رب نے اسے بلندیاں عطا فرمائی، حضور کی نسبت نے اسے بلندیاں دے دی۔ حضور سے نسبت ہو تو بلندیاں مل جاتی ہیں، بلکہ جو حضور سے محبت کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا ذکر بھی بلند کر دیتا ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے دنیا اس سے محبت کرتی ہے، جو حضور کے پیچھے چلتا ہے دنیا اس سے پیچھے چلتی ہے۔ محبت کرنے والوں کو بلندیاں دی تو جس سے خود حضور محبت فرمائیں اس کی بلندیوں کی معراج کیا ہو، اس کی کیسی بلندیاں ہوں، جس کے آنے پہ حضور کھڑے ہو جائیں، اس کے سر کا بوسہ دیں، اپنی جگہ بٹھا دیں، اپنی جگہ بٹھا لیں۔ حضور روایتوں میں ہے کہ سفر میں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں کہ جاتے ہوئے چہرہ اپنی بیٹی کا سامنے رہے، اور آتے ہوئے سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کی ہستی، جس سے حضور محبت فرما رہے ہیں، رب اسے کتنی بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود۔ رب نے ان کو بڑی بلندیاں دی، بڑی بلندیاں دی۔ نسبت باقی ان کے اپنے مراتب اپنی جگہ، عبادت اور ریاضت اپنی جگہ، نسبت ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ کو دیکھیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبتیں دیکھیں کہ وہ تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، اور وہ ولایت کے تاجدار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ ہے، اور وہ شہیدوں کے سردار امام حسین اور دوسرے شہیدوں کے سردار امام حسن کی والدہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال بڑے پیارے انداز سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، رب نے ان کو بڑے مرتبے عطا کیے ہیں، لیکن فرماتے ہیں سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا کے پاس تو تین نسبتیں موجود ہے، ادھر ایک نسبت ہے، ادھر تین نسبتیں ہیں، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آقا سے نسبت۔ فرماتے ہیں کیا نسبت ہے؟ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، کہ یہاں حضرت فاطمہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور سرکار امام اولین و آخرین، اور حضور وہ ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے، اور دوسری نسبت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بانوئے تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ یہ مشکل کشا شیر خدا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ مزید آگے کہتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار قافلہ عشق، فرماتے ہیں کہ یہ وہ نسبتی بھی ہیں اور جو امام حسین ہیں، جو شہداء کے سردار ہیں، جو عشق کے مرکز ہیں، محبت کے مرکز ہیں، یہ ان کی بھی والدہ ہیں، اور جو قافلہ کے سالار ہیں، سالار قافلہ عشق کے سالار ہیں، یہ ان کی بھی والدہ ہیں، یعنی یہ امام حسین کی بھی والدہ ہیں، امام حسن کی والدہ ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں ایک نسبت جس کی وجہ سے رب نے اتنے مرتبے عطا کیے ہیں، اور یہاں تین نسبتیں، ایک نسبت نہیں، دو نسبت نہیں، تین نسبتیں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، مولا علی کی زوجہ ہیں، اور امام حسن و حسین کی والدہ۔ رب نے یہ نسبتیں عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس پہلو سے دیکھیں، جس پہلو سے، چاہے نسبت والے پہلو سے دیکھیں، چاہے اس پہلو سے دیکھیں کہ ان کی اپنی عبادت و زہد، اپنی ریاضت، عبادت، تلاوت قرآن، اس طور پہ دیکھیں، اور چاہے اس طور پہ دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں قرآنی آیات موجود ہیں، آپ کی سخاوت کو دیکھیں، جس پہلو کو دیکھیں آپ یکتا اور ممتاز نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے، خوب پاکیزہ فرما دے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کی اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں جن کی فضیلت رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جن کی پاکیزگی رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ رب نے ان سے ناپاکی کو دور فرما دیا، انہیں ستھرا فرما دیا، جن کی محبت کا درس رب قرآن میں دے رہا ہے۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اپنی امتیوں سے فرما دیجئے میں تم کو تبلیغ دین کی، قرآن دیا، اسلام دیا، اس پہ کچھ اجر طلب نہیں کرتا، مگر یہ طلب کرتا ہوں کہ تم نے میرے قرابت داروں سے محبت کرنی ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنی ہے۔ رب عز و جل جن کی محبت کا درس دے رہا ہے، جن کی محبت کا فرما رہا ہے، اس اہل بیت کے گروہ میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر یہ دیکھیں کہ امام حسن و حسین اہل بیت اطہار میں سے، امام حسن و حسین اہل بیت اطہار میں سے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے واسطے سے، حضرت فاطمہ الزہرا کے واسطے سے ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی۔ امام حسن حسین اہل بیت اطہار میں سے، لیکن کس واسطے سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے واسطے سے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی والدہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی۔ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں اور سرکار کی صحابیہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں۔ رب نے نام وہ عطا فرمایا کہ نام ہی جہنم سے بچانے پر دلالت کر رہا ہے، جہنم سے بچانے پر۔ حدیث پاک فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، حضور نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، وجہ یہ ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، فرمایا اس وجہ سے
کہ میری بیٹی کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ فاطمہ کا مطلب جہنم سے بچانے والی، جہنم سے روکنے والی۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے جہنم سے بچائے۔ امام حسن حسین بائیں ہاتھ میں موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، ان دونوں سے محبت کی، وَأَحَبَّ أُمَّهُمَا، ان کی والدہ سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے والد سے محبت کی، كَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہو۔ حسن حسین سے محبت کی، ان کی والدہ سے، ان کی والدہ سے محبت کی، ان کے والد سے محبت کی، فرمایا کل کے روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہو۔ ان سے محبت کا صلہ، جن کی محبت کا حکم رب قرآن میں کہہ رہا، ان سے محبت کرنی، ان سے محبت کرنی۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار تمہاری محبت تو وہ ہے جو رب نے قرآن پاک میں ہم پر فرض قرار دی۔ اہل بیت سے محبت کرنا قرآن نے فرض قرار دیا، ان سے محبت کرنی ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا صلہ یہ ہے، حضور فرما رہا ہے جو ان سے محبت کرے گا قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، ان سے محبت کرے۔ اور ان سے محبت کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا رب انہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ کا ایک لقب زہرا، زہرا کا مطلب ہے کلی، پھول کھلتا ہے تو کھلنے جب کھل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کلی ابھی مکمل کھلا نہیں ہوتا، وہ انتہائی خوبصورت پھول ہے۔ زہرا کا مطلب ہے کلی۔ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زہرا کا لقب دیا، وجہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور سر مبارک کو سونگا کرتے اور فرماتے اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے حضرت فاطمہ میرے بطن کے اندر موجود ہیں، میں روزانہ جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور ایک وقت آیا کہ یہ جنت کی کلی، جنت کا پھول میری گود میں آ گیا۔ اس لیے حضرت فاطمہ کا لقب زہرا، اب کلی پھول ہیں، جنت کا پھول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنتی پھول کو سونگا کرتے ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب طاہرہ ہے، طیبہ طاہرہ۔ حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی حور، میری بیٹی فاطمہ انسانی صورت میں جنتی حور کی طرح ہے کہ اسے ناپاکی کے دن نہیں آتے، ایام وہ ایام نہیں آتے جو عام لوگوں کو آتے ہیں، حیض و نفاس کے جو دن ہوتے ہیں جو عام عورتوں کو آتے ہیں میری بیٹی کو نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی انسانی شکل میں جنتی حور ہے، اس لیے آپ کا لقب ہے طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ۔ یہ یاد رہے اہل بیت اطہار کے گھر سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے، اہل بیت اطہار کے گھر سے ہمیں عقیدہ ملے گا، وہاں سے ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کے لیے چیزیں ملے گی۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، لوگوں سن لو میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی کشتی، من راکبہا نجا من تخلف عنہا ہلاکا، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر نجات چاہیے تو اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہونا ہے، اگر نجات چاہیے اہل بیت اطہار سے عقیدہ لینا ہے، اگر نجات چاہیے اہل بیت اطہار کی سیرت میں اتباع کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے کہ جو ان کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عقیدہ دیتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سرگوشی کی، کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ بات کہی کان کے اندر، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور ایک روایت میں کہ وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور نے کان میں کیا کہا تھا، وہ کون سی راز کی بات تھی؟ حضور نے کان میں گفتگو کی، رونے لگے، پھر گفتگو کی، مسکرانے لگے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلے حضور نے مجھے خبر عطا فرمائی کہ میرا وصال ہونے والا، اپنی وصال کی خبر دی، میں رونے لگ گئی، اور پھر حضور نے تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا کہ اے فاطمہ تم سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے میرے ساتھ آ کر ملو گی۔ میں نے یہ سنا تو میں خوش ہو گئی، حضور سے محبت بھی دیکھے، یہ سنا تو میں خوش ہو گئی، میں خوش ہو گئی، مسکرانے لگ گئی کہ سب سے پہلے میں حضور سے جا کر ملو گی۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں بخاری شریف کی کہ رب عز و جل نے ہمارے آقا کو علم غیب عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ کا عقیدہ ہے، حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیب کی خبر سن کر اس کا یقین کیا، اعتقاد رکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پتہ چلا حضرت فاطمہ ہمیں یہ عقیدہ دے رہی ہیں کہ ان کے والدان، ان کے والد محترم، ان کے بابا جان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہمیں یہ عقیدہ دے رہی ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کیا؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ حضور سے جدائی ہو جائے گی، حضور سے جدائی ہو گئی۔ حضور سے بڑی محبت کرتی، حضرت فاطمہ بڑی محبت کرتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا وصال کا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پتہ چلا حضرت فاطمہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کر لی، محبت کا بھی درس دے رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ رونے والی جو شخصیات ہے کسی موقع پر، ان میں سب سے زیادہ رونے والی میں حضرت فاطمہ تو ظاہرہ بھی ہے، جو اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جنہوں نے آنسو بہائے۔ نوحہ نہیں کیا، نوحہ نہیں کیا، لیکن آنسو بہائے۔ آنسو بہانا منع نہیں ہے، نوحہ کرنا منع، پیٹنا منع، نوحہ کرنا منع، لیکن آنسو بہانا منع نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے انتقال کر گئے، گود کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت، یہ رحمت ہے، رونا منع نہیں، رونا منع نہیں ہے، منع نوحہ کرنا ہے، پیٹنا منع ہے، یہ منع ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بڑی محبت کرتی ہے۔ وصال کا سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور جب حضور کا وصال ہوا تو کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مسکرائی، ایک مرتبہ، اس کی وجہ آگے عرض کرتا ہوں، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا کہ سرکار علیہ السلام سے اتنی محبت کرتی، اتنی محبت کرتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمیں درس دے رہی ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو حضور سے کرنی ہے، مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے حضور سے کرنی ہے۔ اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ دوسری خبر دی کہ سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ کر ملو گی، میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ اپنے انتقال کا دکھ نہیں ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ حضور سے سب سے پہلے ملو گے، محبت بھی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام غیب کی خبر بھی دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم غیبوں پر خبردار ہیں، آگے سے انکار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انکار نہیں کیا۔ پتہ چلا ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں عطا فرمائی۔ یہ عقیدہ ہمیں اہل بیت اطہار سے مل رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ تو ہمیں یہ عقیدہ مل رہا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے علم غیب عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری خبر مجھے یہ دی کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ عز و جل نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے کہ رب تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب خاتون جنت بھی، کیونکہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اس بات سے راضی نہیں کہ تمام عالمین کی عورتوں پر رب تعالیٰ نے تمہیں برتری عطا فرمائی، تمام عورتوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ عرض کی حضور یا ابتی فائن مریم، ابا جان مریم کا کیا معاملہ؟ حضرت مریم کا مرتبہ جس کا مرتبہ قرآن نے بیان کیا، ان کے مرتبے کا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو اور تم تمام جہان کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سے ہمیں عمل بھی ملتا۔ اگر سیرت ان کی پڑھیں، سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت سے کچھ سیکھیں، ان کی سیرت سے کچھ حاصل کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو ایک قول پر آپ کی عمر 15 سال، ایک قول پر 15.5 سال، ایک قول پر 18 سال، اتنی عمر میں نکاح ہوا، اور مولا علی کی عمر 21 سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمانے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے عقد کرنے والے اس عمر میں، 15 سال کی عمر میں، ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنی بچیوں کی شادی جلدی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹی ابھی میٹرک کر رہی ہے، ابھی ایف اے کر رہی ہے، ابھی بی اے کر رہی ہے، ابھی یہ کر رہی ہے، ابھی وہ کر رہی ہے، اب کتنی عمر ہوگی؟ 25 سال ہوگی، کتنی عمر ہوگی؟ 30 سال ہوگی، اب تعویذ لینے پہنچ جائے، تعویذ دے دیں بچی کے رشتے نہیں آ رہے، تعویذ دے دے بچی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ پہلے کیا کرتے رہے؟ پہلے بچی یہ کر رہی تھی، پہلے بچی وہ کر رہی تھی، بچی یہ کر رہی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا کہ بچہ اور بچی بالغ ہو جائے، بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں اور والد اس کی شادی نہ کرے، اگر وہ گناہ کریں گی اس کے گناہ کے اندر والد بھی شامل ہوں گے۔ اگر گناہ میں پڑیں گے تو والد بھی شامل، سرپرست بھی شامل، اس کا ولی بھی شامل۔ تو ہمیں تو حدیث یہ ترغیب دے رہی ہے، حضور کی سیرت بتا رہے، اہل بیت اطہار کی سیرت بتا رہے کہ سرکار علیہ السلام حضرت فاطمہ کا نکاح 15 سال کی عمر میں کر رہے، ایک قول پر 15 سال کی عمر میں نکاح ہو۔ اس اعتبار سے حضرت فاطمہ کی عمر 24 سال بھی ایک قول پر، 24 سال، ٹوٹل عمر ہی 24 سال، ٹوٹل عمر، اور ایک قول پر 28 سال عمر ہے۔ وہ ولادت کے اعتبار سے مختلف تاریخیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ولادت ایک قول پر، اور ایک قول پر اعلان نبوت سے 1 سال پہلے ولادت، اور ایک قول پر اعلان نبوت کے 1 سال بعد ولادت۔ 3 اقوال اس بارے میں موجود۔ اگر سرکار علیہ السلام کی 35 سال عمر اس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت ہو تو حضرت فاطمہ کی عمر ٹوٹل 28 سال بنتی ہے، اور اگر 39 مانے تو 24 سال عمر بنتی ہے، اور اگر 41 سال کی عمر میں ولادت ہوئی جب حضور کی اعلان نبوت سے 1 سال بعد تو عمر 22 سال بنتی۔ یہاں پر ایک بات، کوئی دنیا میں آتا ہے ایک خوبی ہوتی ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کے 2 خوبیاں ہوتی ہیں دنیا سے چلا گیا، 3 خوبیاں، 4 خوبیاں، 5 خوبیاں، لیکن قربان جاؤں بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں ان کی زندگی کے ایام کم ہوتے ہیں اور ان کی خوبیاں ان ایام سے بڑھ جاتی ہیں۔ 24 سال عمر ہے اور رب نے اتنی خوبیاں عطا فرمائی، اتنی خوبیاں عطا فرمائی جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اتنی فضیلتیں عطا فرمائی جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ حضور نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو جہیز میں کیا دیا؟ جہیز میں کیا دیا؟ ایک چٹائی ہے، کھجور کے پتوں کی چٹائی، ایک بسترا ہے، روئی کا بسترا ہے، ایک چکی ہے، 2 گھڑے، یہ مختصر سا جہیز دیا ہے۔ آج ہم اس کو معیار نہیں بناتے کہ مختصر جہیز دیں، تھوڑا دیں، لاکھوں لاکھ قرضے لے لیتے،
گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں، لیکن اس سیرت کو نہیں اپناتے، اس طرف نہیں آتے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی کو ایک طرف حضور سرور دو عالم سرور کائنات ہیں، دونوں خزانوں کے خزانوں کی چابیاں حضور کے دست حق ہیں، حضور کے دست حق پرست ہیں، دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور دوسری طرف شہزادی کائنات ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، وہ شہزادی کائنات اور حضور تاجدار کائنات ہے، پھر بھی اپنی بیٹی کو جہیز یہ دے رہے، 2 گھڑے ایک چکی ہے، کھجور کی چٹائی ہے، یہ مختصر سے جہیز دے رہے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، کیا ہم اس سیرت کو نہیں اپنائیں گے؟ کیا کشتی نوح کے اندر سوار نہیں ہوں گے؟ ہم اتباع نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے؟ کہ ہم تو اس پہ فخر کریں کہ ٹرک کے ٹرک جو ہے نا جہیز لاد کے جایا جائے، قرضے لیے جائیں؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو باپ کی کمر ہی جھک جاتی ہے، دوسرے بیٹے کی شادی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، دوسری بیٹی کی شادی کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا حال۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری تربیت سرکار علیہ السلام نے فرمائی، ایسی تربیت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سرکار علیہ السلام کا کیسا فیضان ہے۔ حضور کے لیے مطالبہ ہوا کفار مکہ کی طرف سے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تک بات پہنچی، آپ نے ان دشمنان دین کے خلاف ہلاکت کی دعا کی تو بطن سے حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آئی، امی جان آپ پریشان نہ ہوں، میرے ابو کا مددگار اس کا رب ہے۔ بطن کے اندر سے آواز دے رہی ہیں، یہ حضور کا فیضان ہے، یہ تربیت ہے، یہ فیضان ہے۔ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے پیٹ کے اندر ہے، والدہ کو چھینک آتی ہے، والدہ کہتی ہے الحمدللہ، اور اندر سے غوث پاک پیٹ کے اندر سے جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ جب پیدا ہوئی بسم اللہ خوانی کے لیے، تھوڑے بڑے ہوئے بسم اللہ کے لیے بیٹھے استاد کے پاس، استاد نے بسم اللہ پڑھائی غوث پاک کو، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر 18 پارے زبانی سنا دی۔ وجہ یہ ہے کہ والدہ کو 18 پارے یاد تھے، والدہ پڑھتی تھی، غوث پاک پیٹ کے اندر یاد کر لیتے تھے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کہ حضرت فاطمہ الزہرا والدہ کے بطن کے اندر کلام کر رہے ہیں۔ ہم نے سیرت سے کچھ لینا ہے، اس سیرت سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ اگر ہمارے گھر کی خواتین قرآن پاک پڑھیں گی، عبادت کریں گی تو بچوں پر اثر پڑے گا، جو بچے پیٹ کے اندر ہیں ان پر بھی اثر پڑے گا، جب ان کی بچے پیدا ہوں گے تو ان پر بھی اثرات ہوں گے۔ لیکن والدین کو باعمل بننا ہے، والدین کو نمازی بننا ہے، والدین کو قرآن پاک تلاوت کرنے والا بننا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ روٹیاں پکاتی تھی اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رخصتی کی پہلی رات ہے، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا، گفتگو ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ رونے لگے، روئی اس وجہ سے ہے کہ آخرت کی یاد آ گئی۔ اور پھر یہ شادی شدہ جوڑا دولہا اور دلہن مولا علی اور فاطمہ الزہرا اٹھتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری رات رب کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، امام حسن فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ میری والدہ رات میں مصلی پر کھڑی ہوتی تھی، پوری رات عبادت کرتی تھی، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جایا کرتی تھی، فجر طلوع ہو جاتی، پوری رات عبادت میں گزار دیتی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت۔ ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں، ہم قرآن پاک کو کھول کر نہ دیکھیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں، ہم ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم رب کی عبادت کریں کہ یہ عبادت کرنے والے اور یہ سخی گھرانہ ایسا ہے۔ حسن و حسین بیمار ہو گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی ایک کنیز تھی حضرت فدہ، روزہ رکھا، 3 روزوں کی منت مانی کہ روزے رکھیں گے اگر بچے ٹھیک ہو گئے، بچے ٹھیک ہو گئے۔
پہلا روزہ رکھا حضرت علی 3 سا ایک پیمانہ ایسا 3 سا جو وغیرہ لے کر آئے، آٹا لے کر آئے 3 سا، 1 سا گوندا، روٹیاں پکائیں، افطاری کا وقت آیا تو ایک فقیر آ گیا، فقیر نے سوال کر دیا، وہ روٹیاں اٹھائیں فقیر کو دے دی، پانی سے افطار کیا اور اگلے دن اسی طرح پانی سے روزہ رکھ لی۔ اگلے دن پھر 1 سا آٹا گوندا، روٹیاں پکائیں، جیسی روٹیاں پکائیں افطاری کا وقت آیا تو ایک مسکین آ گیا، روٹیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اس فقیر مسکین کو دے دی۔ تیسرے دن بھی روٹیاں پکائیں، افطاری کا وقت قیدی آ گیا، روٹیاں اٹھائیں اس قیدی کو دے دی۔ تینوں دن پانی سے روزہ رکھا، پانی سے افطار کیا، خود بھوکے رہے اور مانگنے والوں کو عطا کریے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی۔ یہ ان کی سیرت ہمیں عبادت کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کا ایک لقب بطول بھی ہے، بطول کا مطلب ہے دنیا سے دور، دنیا سے بے رغبت۔ حضرت فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے بابا جان ظاہری طور پر بھی اس وقت سب سے بڑے فاتح ہیں، خزانے کے خزانے قدموں میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ لونڈی غلام آئے، مولا علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی پیس کر جائیں بابا جان سے کوئی باندھی مانگ لے، کوئی کام کرنے والی نوکرانی مانگ لے، باندھی مانگ لے۔ حضرت فاطمہ پہنچ گئے، وہ تاجدار کائنات ہیں، یہ شہزادی کائنات ہے، بابا جان سے عرض کرتی ہیں، اور والد صاحب کیسی تربیت فرماتے ہیں کہ بیٹی بدر کے یتیم باقی ہے، بدر کے یتیموں کو دینا ہے، میں تمہیں اس سے بڑھ کر بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، اس طرح کرو گی، رات کو پڑھو گی تو رب تعالیٰ تمہاری ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے۔ یہ بیٹی کی تربیت ہو رہی ہے، ذکر اللہ سے تربیت ہو رہی ہے، کام کرنے گھر کے کام کر رہی ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت فرما رہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی وہ پابند ہیں کہ آخری وقت ہے، آخری وقت میں اور کوئی فکر نہیں ہے، ایک ہی فکر ہے کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، یہ فکر ہے۔ آخر یہ وصیت کر کے اس فکر کو دور کیا کہ میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے، دن میں نہ پڑھا جائے، میرا جنازہ رات کو پڑھا جائے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت آخری ایام چل رہے ہیں وصال کے، تو حضرت اسماء بن عمیس پاس موجود ہیں، انہوں نے ایک بات عرض کی، آپ کو فکر تھی جنازے پہ نظر نہ پڑے، انہوں نے کہا میں نے حبشہ کے اندر ایک طریقہ دیکھا کہ چارپائی کے اوپر کھجور کی شاخیں لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، میت پر نظر نہیں پڑتی۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ کتنا اچھا طریقہ کار ہے، وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ایسے ہی اٹھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وصیت ہے کہ رات کو اٹھنا چاہیے۔ یہ پردہ ہے یہ ان کے ذہن میں پردے کی اہمیت، بلکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ امی جان میرا آخری وقت آ گیا، اپنے وصال کی خبر دے رہی، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود، امی جان میرا آخری وقت آ چکا، میرے انی مقبوضۃ الآن، ابھی میں دنیا سے جانے والی، انی مقبوضۃ، میری روح قبض ہونے والی، مجھے سہارا دے، میں غسل کرنے۔ سہارا دیا، حضرت فاطمہ نے خود غسل فرمایا، خود غسل کیا، اور بعد میں وصیت فرمائی کہ مجھے اب غسل نہ دیا جائے، مجھے غسل نہ دیا جائے کیونکہ میں غسل کر چکی ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کا پردہ ہے، مجھے غسل نہ دیا جائے، غسل کر لیا، پہلے کر لیا۔ غیب کی خبر بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی رب غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، حضور کے واسطے سے ان کو بھی غیب کی خبر ملتی کہ غیب کی خبر دے رہی ہیں، میرا بھی انتقال ہونے لگا۔ یہ پردے کی پابندی تھی، یہ پردے کی ان کے ذہن میں اہمیت تھی۔
کہ جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے رب تعالیٰ ان کے پردے کی کیسی قدر فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ قیامت کا دن ہوگا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک باطن عرش سے ایک منادی ندا کرے گا، یا اہل الجمع اہل معاشر نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا لو. کیوں جھکا لو؟ اس لیے کہ فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جب تک وہ گزر نہیں جاتی، جب تک گزر نہیں جاتی تم نے اپنے سروں کو جھکانا ہے، آنکھوں کو جھکانا ہے. اور پھر حضرت فاطمہ تو زہرا 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کے چمکنے کی طرح پل سرا سے گزر جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی. یہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پردہ کیا. قیامت کے دن رب نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام اہل محشر کے سامنے ان کے مرتبے کا اس طرح اظہار ہوگا کہ تمام اہل محشر کو کہا جائے گا سروں کو جھکا لو، نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ تو زہرا گزرنے والی ہے، پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے والی ہے. اور سب نگاہوں کو جھکائیں گے، سروں کو جھکائیں گے. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے. ان کے اس پردے کی پابندی کے صدقے رب تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے. کاش ہم بھی پردے کی پابندی کریں، ہم بھی پردے کی پابندی کریں. رب تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑے مرتبے عطا فرمائے، بڑے مرتبے عطا فرمائے. لیکن یہ یاد رہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر، سب سے افضل صدیق اکبر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی، پھر باقی صحابہ کا مرتبہ ہے، پھر باقیوں کے مقامات درجہ بدر. لیکن سب سے افضل صدیق اکبر. اچھا کتنے افضل ہیں؟ شیخ مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکتوبات کے اندر کہ صدیق اکبر مقام مشاہدہ میں اور عمر فاروق اعظم مقام مجاہدہ میں. اور مقام مشاہدہ اور مجاہدہ میں جو فرق ہے وہ زمین و آسمان کے فرق سے زیادہ. جب حضرت عمر فاروق اعظم سے صدیق اکبر اتنے بلند و بالا ہیں، اتنے افضل ہیں، تو پھر عثمان غنی سے کتنے افضل ہوں گے، مولا علی سے کتنے افضل ہوں گے، بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سے کتنے افضل ہوں گے. تو سب سے افضل صحابہ میں صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. اور یاد رہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین اور پانچویں امام حسن یہ باقی صحابہ سے مرتبے میں سب سے بڑھ کر مرتبے میں. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت فاطمہ صدیق اکبر سے بھی افضل، گمراہی ہے، بے دینی. یہ کہنا کہ کائنات میں سب سے افضل ہے، یہ تو اگر اپنے ظاہر پہ رکھا جائے تو کفریہ جملہ کہ نبیوں سے بھی افضل ہے. غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا کفر ہے، یہ غلط ہے. اس امت میں انبیاء کے بعد جو لوگوں کا مرتبہ ہے انسانوں میں، انبیاء رسل الملائکہ کے بعد، انبیاء کے بعد انسانوں میں اور ملائکہ کو شامل کریں تو رسل الملائکہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. ان چار کے بعد باقی مراتب ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے بڑے مرتبے دیے، بڑی بلندیاں عطا فرمائی، بڑے مرتبے عطا فرمائے. لیکن ان کا رتبہ خلفائے راشدین کے بعد رتبہ خلفائے اربعہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے. تو یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیاری سیرت ہمیں عقیدہ بھی سکھاتی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. انشاءاللہ ان کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نجات پا جائے. اور یہ بھی یاد رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اہل بیت اطہار کو بھی ہے، صحابہ کو بھی. صحابہ کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ. اور ادھر اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا الا ان مثل اہل بیت فیکم کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال تم میں ایسے ہے
جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی کشتی من راکبہا نجا من تخلف عنہا ہلاکا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا جائے گا، جو پیچھے ہٹا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پتہ چلا اگر نجات چاہیے تو ستاروں سے رہنمائی بھی لینی ہے اور کشتی میں بھی سوار ہونا ہے۔ سمندر میں اگر سفر کرنا ہے اور نجات چاہیے تو کشتی میں بھی بیٹھنا ہے اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی ہے۔ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو پھر اہل بیت اطہار کی کشتی میں بھی بیٹھنا ہے اور صحابہ ستاروں سے رہنمائی بھی لینی ہے۔ دونوں کی محبت کو دل میں بسانا ہے اور ان کی پیروی بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ہم بھی اپنائیں، اپنے گھروں میں بھی نافذ کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارے انداز کے ساتھ بیان فرمایا۔ قبلہ